بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا عذاب نازل کیا جو اس سے پہلے کبھی کسی قوم پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اس قوم میں ایک ایسا گناہ کیا تھا جو اس سے پہلے کسی قوم نے کیا بھی نہ تھا۔ آئیے ہم آپ کو آگے بتاتے ہیں اس ویڈیو کے بارے میں تفصیلاً۔ حضرت لوط علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے لوگ، جن میں حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی شامل نہیں ہے کیونکہ وہ مومنہ نہیں تھی، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں ان کے ساتھ تھیں جن کو نجات مل گئی۔ حضرت لوط علیہ السلام سے یہاں پر مراد ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام صرف سلبی اولاد نہیں بلکہ آپ کی معنوی اولاد بھی ہے، یعنی آپ کے پیروکار بھی ان سبھی اس نجات سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت لوط سے مراد ان پر ایمان لانے والے لوگ تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے بارے میں کہا گیا کہ وہ کافروں کے ساتھ جائے گی اور ضرور ہلاک کی جائے گی، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ وہ بہت ہی نافرمان اور بہت ہی مغرور تھی، اور ان کا سب سے بڑا گناہ یہ تھا کہ ان کے مرد عورتوں کی بجائے مرد سے ہی اپنی جسمانی حاجت پوری کرتے، زیادتی کرتے اور چہرے صدون کرتے، اور ان کی بہت زیادہ بستیاں بھی آباد تھیں جو کہ نہایت ہی سرسبز و شاداب تھی، اور وہاں ہر طرح کا اناج اور ہر قسم کا پھل بھی اگتا تھا۔ شہر کی خوشحالی کی وجہ سے اکثر جا بجا کے لوگ مہمان بن کر ان آبادیوں میں بار بار آ جایا کرتے تھے، اور شہر کی لوگ ان کی مہمان نوازی کا بیڑا اٹھانا پڑتا تھا، اور وہ اس چیز سے کافی تنگ آ چکے تھے۔ اس لیے شہر کے لوگ مہمان کی آمد سے جب تنگ آئے اور مہمان کو روکنے اور بھگانے کی کوئی صورت نہیں نظر آ رہی تھی، تو اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ابلیس نے ایک بوڑھے کی صورت میں نمودار ہوا اور ان لوگوں سے کہنے لگا کہ اگر تم لوگ ان مہمانوں سے نجات چاہتے ہو، اس کی تدبیر چاہتے ہو، کیونکہ یہ لوگ آپ کی بستیوں میں آتے ہیں، اور اس طرح میری ایک تدبیر مانو کہ جب بھی یہ بستی میں آئے تو تم لوگ زبردستی ان کے ساتھ بدفعلی کرو۔ چنانچہ سب سے پہلے ابلیس خود ہی ایک خوبصورت لڑکے کی شکل میں مہمان بن کر اس بستی میں داخل ہوا اور لوگوں سے خود بدفعلی کروائی۔ اس طرح یہ بد ان لوگوں نے شیطان سے سیکھا۔ وہ لوگ اس کے اس قدر عادی بن گئے تھے کہ عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت پوری کرنے لگے اور ان کی زیادتی کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان لوگوں کو اس بد فعل سے منع کرتے ہوئے اس طرح فرمایا کہ تم لوگ ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تم سے پہلے اس جہاں میں کسی نے نہیں کی۔ تم تو مردوں کے پاس شہوت کے لیے جاتے ہو عورتوں کو چھوڑ کر، بلکہ تم لوگ حد سے گزر گئے ہو۔ حضرت لوط علیہ السلام اس مغازانہ چیز سے بہت تنگ آ چکے تھے، اور بے باکی کی انتہا ہو چکی تھی، اور بے حیائی کی انتہا ہو چکی تھی، اور وہ اس بستی میں سے نکال کر اس طرح کے لوگوں کو پاکیزگی چاہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی امت جن بستیوں میں رہتی تھی وہ بڑی شاداب اور سرسبز بستیاں تھیں۔ غیر بستیوں کے لوگ شادابی کے سبب سے قوم لوط کی بستیوں میں اکثر آ جاتے تھے، جس کی وجہ سے قوم لوط کو مختلف تکلیفوں کا سامنا تھا، اور شیطان نے اس کا موقع فائدہ اٹھاتے ہوئے قوم لوط کو بہکایا کہ غیر بستیوں کے لوگ جو آ جائیں ان کے ساتھ جتنے نو عمر لڑکے ہوں ان کے ساتھ بدفعلی کریں، تو غیر لوگ تمہاری بستیوں میں ہرگز نہ آئیں گے۔ اور شیطان کے بہکاوے اور خوبصورت لڑکا بن کر ان کو ورگلانے سے انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر اس کے بعد یہ قوم اس قابل نہ رہی اور اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام چند فرشتوں کو ہمراہ لے کر آسمان سے اتر پڑے۔ پھر یہ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ جب سب فرشتے بہت ہی حسین اور خوبصورت لڑکوں کی شکل میں تھے، ان میں مہمانوں کی حسن و جمال کو دیکھ کر اور قوم کی بدکاری کا خیال کر کے حضرت لوط علیہ السلام بہت فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد قوم کے بد فعلوں نے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر لی اور ان مہمانوں کے ساتھ بدفعلی کے ارادے سے دیوار پر چڑھنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے نہایت دل سوزی کے ساتھ ان لوگوں کو سمجھانا
شروع کیا اور اس برے کام سے منع کرنا شروع کر دیا، مگر یہ بدفعل اور سرکش قوم اپنے بیہودہ جواب اور برے اقتدام سے باز نہ آئی، تو آپ اپنے تنہائی اور مہمانوں کے سامنے رسوائی سے تنگ دل ہو کر غمگین اور رنجیدہ ہو گئے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال کے نبی، آپ بالکل فکر نہ کریں، ہم لوگ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو ان بدکاروں پر عذاب لے کر اترے ہیں، لہٰذا آپ مومن اور اپنے اہل و عیال کو ساتھ لے کر صبح ہونے سے قبل ہی اس بستی سے دور نکل جائیں، اور خبردار کوئی بھی شخص پیچھے مڑ کر نہ اس بستی کی طرف دیکھے، ورنہ وہ بھی اس عذاب میں گرفتار ہو جائے گا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مومنین کو ہمراہ لے کر بستی سے باہر نکل گئے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اس شہر کو، پانچوں بستیوں کو اپنے پروں پر اٹھایا اور آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور کچھ اوپر جا کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان بستیوں کو الٹ دیا، اور یہ آبادیاں زمین پر گر کر چکنا چور ہو گئیں اور زمین پر بکھر گئی۔ پھر پتھروں کی بارش ہوئی، ان پتھروں میں آگ بھی لگی ہوئی تھی، اور ہر چیز ٹکڑے ٹکڑے ہو کر علیحدہ علیحدہ ہو گئی۔ عین اس وقت جب کہ یہ شہر الٹ پلٹ ہو رہا تھا، تو حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی، جس کا نام وائلہ تھا، جو در حقیقت منافقانہ تھی اور قوم کے بدکاروں سے محبت رکھتی تھی، اس نے پیچھے مڑ کر دیکھ لیا اور یہ کہا کہ ہائے میری قوم، یہ کہہ کر رک گئی۔ پھر عذاب الہی کا ایک پتھر اس کے اوپر پر گر پڑا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔